السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے شیطان کے بارے میں۔ شیطان رشتوں میں پھوٹ ڈالنے کا سب سے بڑا سبب ہوتا ہے۔ شیطان بیسیکلی ہمارا کھلا دشمن ہوتا ہے۔ جنات ایک مخلوق ہے اور شیطان جنوں میں سے ہوتا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ جو دشمن ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ نقصان پہنچاتا ہے، دشمن آپ کو تکلیف دیتا ہے، دشمن آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی چالیں چلتا رہتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے دشمن کو پہچانے اور اس کی چالوں سے محفوظ بھی رہے۔ تو شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور اس کی بھی بہت ساری چالیں ہیں جس سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے اور اس سے لڑنا چاہیے۔ شیطان کی ایک چال یہ بھی ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان عداوت پیدا کرتا ہے، یعنی اچھے سے اچھے انسانوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے، خون کے رشتوں کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، ماں باپ کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان، جو کہ اتنی قریبی رشتے ہوتے ہیں ان کے درمیان پھوٹ پیدا کر دیتا ہے۔ وہ آپ کے دل میں ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، پہلے کے خلاف دوسرے کے بارے میں، دوسرے کے خلاف پہلے کے بارے میں۔ وہ چیزوں کو اس طرح سے بنا کے دکھاتا ہے جو ان کی اصل حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور اس کی چالوں سے بچنے کی بھی ضرورت ہے۔ دراصل شیطان کی جو چال ہے وہ کمزور ہوتی ہے، لیکن اگر ہم خود ہی کمزور ہوں گے تو پھر اس کی چال کا ہم پر اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں خود کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ایموشنلی، مینٹلی، ہر طرح سے۔ اور یاد رکھیں وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بھی روکتا ہے، نیکی کے کاموں میں ہمیشہ گڑبڑ ڈالتا رہتا ہے۔ وہ ایسی رکاوٹیں پیدا کرتا ہے کہ انسان اچھے کاموں کی طرف نہ آئے، کیونکہ شیطان نے کہا تھا باوجہ اس کے کہ تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، اب میں بھی تیری سیدھی راہ میں گھات لگا کے بیٹھوں گا۔ پھر انسانوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے گھیروں گا اور اپنی راہ پہ ڈال دوں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ شیطان کی ایک بہت بڑی چال ہوتی ہے انسان کو ناشکرا بنانا۔ جب ناشکری آتی ہے تو کمپلینٹس بھی بڑھ جاتی ہیں۔ جو ناشکرا انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کی کمپلینٹ کرتا رہتا ہے۔ بے شک اگر ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جس کے بارے میں آپ کو کوئی کمپلین نہ ہو، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کہے گا کہ کوئی انسان ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کو وہ نہ جانتا ہو۔ جس کے ساتھ جتنا قریبی رشتہ ہوگا اس کے ساتھ اس کی اتنی ہی کمپلینٹس ہوتی ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ریلیشن شپ میں خرابی کا سبب بنتا ہے جب انسان ناشکرا ہو جاتا ہے نا۔ تو جب ریلیشن شپ میں خرابی ہوتی ہے تو انسان جو ہے نا وہ خوش نہیں رہ پاتا ہے، وہ آٹومیٹکلی اس کی خوشی ختم ہو جاتی ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اور آپ خود دیکھیں گے کتنی بڑی بڑی خوشی کے موقع ہوتے ہیں، جیسے کہ بچوں کی اگر شادیاں کی جاتی ہیں تو رشتہ دار ناراض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، کہیں کھانے میں طنز کر رہے ہیں، کہیں انتظام میں طنز کر رہے ہیں۔ تو اس کا کیا رزلٹ ہوتا ہے کہ جس نے انتظام کیا ہوتا ہے وہ بھی بد دل ہو جاتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی لیکن صلے میں کیا مجھے دیا، کیا صرف باتیں۔ تو آٹومیٹکلی انسان کا دل نہ خراب ہونے لگتا ہے۔ تو اس قسم کی پھوٹ ڈلوانا شیطان کی چالوں میں سے ہی ایک چال ہوتی ہے جس سے بچنا چاہیے اور آگاہ رہنا چاہیے۔ شیطان انسانوں کو گمراہ کرنے کے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان اس کے مختلف رستوں میں گھات لگا کر بیٹھ جاتا ہے۔ پہلے اسلام کے رستے پر بیٹھتا ہے کہ کیا تم اپنے ماں باپ کے دین کو چھوڑ دو گے؟ اس کو یہ سمجھاتا ہے، اس کے دل میں یہ خیال ڈال دیتا ہے۔ مطلب انسان جب اسلام کی طرف آنے لگتا ہے نا، یا مسلمان ہونے لگتا ہے، یا دین انسان کے اندر شعوری طور پر آنے لگتا ہے کہ مجھے اب دین کو سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے، اب میں مسلمان تو ہوں، مجھے اپنے ہی دین کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں ہے کہ کیا ہے اس میں، تو وہ اس کے دل میں خیال ڈالنا شروع ہو جاتا ہے کہ تمہارے ماں باپ کیا غلط تھے، کیا وہ اب تک آپ کو غلط راستے بتاتے رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اگر انسان اس کی بات نہیں مانتا، مسلمان ہو جاتا ہے، پھر انسان جو ہے وہ شیطان کی بات نہ ماننے پر، اس کو منع کرنے پر
اگر اسلام کے مزید احکامات کو فالو کرتا ہے، جیسے پھر وہ ہجرت کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اب تو ہجرت کرے گا، اپنے باپ دادا کی زمین کو چھوڑ دے گا، ان کے مال کو چھوڑ دے گا، پھر وہ جہاد کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے تم مشقت والا کام کرنے لگے ہو، اس میں مال و دولت کھپ جاتا ہے، جب تو لڑے گا تو تجھے قتل کر دیا جائے گا، تیری بیوی سے کوئی اور نکاح کر لے گا، تیرا مال تیرے وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو وہ اس طرح کے خیال انسان کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ پھر انسان کو شہادت کے درجے کو یاد کر لینا چاہیے کہ اگر میں واقعی اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہوئے قتل کر دیا گیا تو پھر مجھے کیا درجات ملیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایسے ہی کیا، مطلب جس نے کام میں وہ خلل ڈالنے کے لیے آیا اور اس نے شیطان کی بات نہ مانی اور وہ کر گزرا، تو اللہ پہ یہ حق ہے کہ وہ ایسے بندے کو جنت میں داخل کرے، کیونکہ وہ ساری زندگی شیطان سے لڑتا آیا ہے اور شیطان کی بات چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی بات مانتا آیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یہ لازم ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کر دیں۔ پھر انسانوں کے درمیان میں فتنہ ڈالتا ہے، خصوصاً میاں بیوی کے درمیان۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ سب کے ساتھ اچھے سے پولائٹلی بیہیو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن ہسبینڈ کوئی چھوٹی سی بات کر دیتا ہے نا تو اس پہ بھڑک اٹھتے ہیں، حالانکہ آپ کا ارادہ نہیں ہوتا کہ آپ لڑنے کی نیت سے نہیں بیٹھے ہوتے، لیکن شیطان انسان کے دل میں یہ خلل ڈال دیتا ہے اور وہ باتیں جو ہیں نا وہ بڑھتی بڑھتی پھر مزید بڑھ جاتی ہیں، اور ایسا نہیں ہے وہ باقی رشتوں میں پھوٹ نہیں ڈالتا، وہ باقی رشتے بھی خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا جو مین ہدف ہوتا ہے نا وہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ جابر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ابلیس اپنا تخت پانی پہ رکھتا ہے اور پھر وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، پس اس کے نزدیک سب سے مقرب وہی ہوتا ہے مرتبے میں جو فتنہ ڈالنے میں ان سب سے بڑا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس طرح کیا، شیطان کہتا ہے تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ پھر دوسرا آتا ہے اور کہتا ہے میں انسان کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈلوا دی۔ تو شیطان اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے تو نے اچھا کام کیا ہے، اور پھر اس کو حق کرتا ہے کہ تم میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا کے آئے ہو، تم نے سب سے بڑا مارکا مارا ہے، کیونکہ ان دو افراد کے درمیان جب لڑائی ہوتی ہے نا تو سارا سکون برباد ہو کے رہ جاتا ہے، ساری نعمتیں بیکار ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے گھر ہوں، جتنی بھی نعمتیں ہوں وہ سب ساری چیزیں اداس لگنا شروع ہو جاتی ہیں، ان میں خوشی محسوس نہیں ہوتی ہے، اور بعض اوقات خاندان الگ ہو جاتے ہیں، رشتوں میں تفرقہ پڑ جاتا ہے۔ اس طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ ابلیس صبح کے وقت اپنے تمام لشکر کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے جو کسی مسلمان کو گمراہ کرے گا میں اس کو تاج پہناؤں گا۔ واپسی پر ان میں سے ایک کہتا ہے میں ایک انسان کو ورگلاتا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو ابلیس کہتا ہے ہو سکتا ہے وہ دوبارہ نکاح کر لے۔ پھر ایک اور آ کر کہتا ہے کہ میں پھسلاتا رہا یہاں تک کہ اس نے والدین کی نافرمانی کر دی۔ ابلیس کہتا ہے ہو سکتا ہے وہ بعد میں حسن سلوک سے پیش آ جائے۔ اور ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں انسان کے ساتھ چمٹا رہا یہاں تک کہ اس نے شرک کا ارتکاب کیا، تو ابلیس کہتا ہے تو نے کمال کیا ہے، تو نے کمال کر دیا ہے۔ ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اس نے قتل کر دیا۔ ابلیس کہتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، اور اس کو تاج پہنا دیتا ہے، کیونکہ قتل کے بعد تو وہ جان واپس نہیں آ سکتی نا، اور جو جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ پھر اسی طرح شیطان حلال چیزوں کو انسان کو ناپسندیدہ کر کے دکھاتا ہے اور حرام کی طرف اٹریکشن پیدا کر دیتا ہے اور خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ اس کا کام انسان کے دل میں وسوسے ڈالنا ہوتا ہے، وہ انسان کو وسوسے ڈال کر ورگلاتا رہتا ہے۔ اگر اس کی یہ چال کام نہ کرے تو وہ اپنے پیاروں کے اندر چھپ کر غلط کام کی ترغیب دلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں ہر وقت شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ایک بات ایک عام قاعدے کے طور پر آپ کو اپنے دل میں
رکھ لینی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے آپ کے دل میں محبت ڈالی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور کیونکہ محبت جو ہے نا وہ ایک انعام ہوتا ہے، ایک رزق ہوتا ہے، کیونکہ محبت انسان کو خوشی دیتی ہے۔ اور اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ شیطان کی طرف سے جو چیز دی جاتی ہے اس سے انسان کو دکھ اور تکلیف ہوتی ہے۔ تو آج آپ اکیلے میں بیٹھ کر یہ ضرور سوچئے گا، اپنے سارے رشتہ داروں کی لسٹ بنا لیجئے گا کہ آپ کو کس سے محبت ہے اور کس سے نفرت ہے۔ اگر کسی سے نفرت ہے تو اس نفرت کی وجہ کیا ہے، کیا بنیاد ہے اس کی، اور اس نفرت کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات اگر ہم صرف اسلام ہی لے لیتے ہیں نا تو بہت ساری نفرت جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دو لوگوں کے درمیان دراصل کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے بھی بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم آپس میں بات کر لیتے ہیں تو وہ غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں، اور بہت سارے قریبی رشتے جو ہیں نا جو کہ ہم سے دور ہو چکے ہوتے ہیں وہ ہمارے قریب آ جاتے ہیں۔ اگر ہم یہ یاد رکھیں گے نا کہ نفرت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور کسی سے بھی اگر نفرت ہے، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، بچوں کو ماں باپ سے، یا دوست سے، رشتہ داروں سے، یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، یہ صرف شیطان کی چالیں ہوتی ہیں۔ اور آپ کامیاب تبھی ہوں گے اگر آپ ان تمام چالوں سے محفوظ رہیں گے اور خود کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اس میں اور چیز ایک آتی ہے، وہ ہے نیگیٹو تھنکنگ۔ انسانوں میں منفی خیالات شیطان پیدا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اعتکاف میں تھے، تو آپ کی اہلیہ صفیہ بنت جوئی وہ آپ سے ملنے آئیں اور کھڑے ہو کر آپ سے باتیں کرنے لگی مسجد کے باہر۔ جب واپس آنے لگی تو اتنے میں دو انصاری صحابی تھے، وہ آپ کو دیکھ کر تیزی سے گزرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، یہ میری بیوی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے بارے میں ہم کوئی شک کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اس لیے مجھے ڈر لگا کہ تمہارے دلوں میں کوئی وسوسہ یا کوئی چیز نہ ڈال دے، کیونکہ وہ دل سے گزرتا رہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس میں بدگمانی ڈالتا رہتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب بہت سے لوگ جب وہ آگاہ نہیں ہوتے، شعوری طور پر نہیں سوچتے، اپنے برین کو اس چیز کی ٹریننگ نہیں دیتے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ ہر ایک سے پہلے بدگمان ہوتے ہیں، پھر اچھا گمان کرتے ہیں۔ آغاز بدگمانی سے کرتے ہیں، شروع بدگمانی سے کرتے ہیں۔ مثلاً کسی کو دیکھیں گے، ملیں گے تو سوچیں گے بھلا یہ مجھ سے کیوں مل رہا ہے، یہ میرا اتنا زیادہ میرے سے پیار کیوں کر رہا ہے، یہ میرے ساتھ اتنا پولائٹ کیوں ہے، یہ اتنا مسکرا کیوں رہا ہے، تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوگا۔ کسی انسان کو یہ فوبیا ہوتا ہے، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں، وہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے جن کو مال دے دیا ہوتا ہے، حسن دے دیا ہوتا ہے، یا علم دے دیا ہوتا ہے، تو وہ بعض اوقات اتنا تکبر میں آ جاتے ہیں نا کہ وہ بیچارے دوسرے انسانوں کو ہمیشہ غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی بھی ان کے ساتھ اچھائی کرنا چاہتا ہے تو ان کے مائنڈ میں یہی ہوتا ہے کہ یقیناً ان کو میرے سے کوئی نہ کوئی مطلب ہوگا، تبھی یہ اس طریقے سے کر رہے ہیں، یا تو میرے مال سے مطلب ہے، یا میرے حسن سے مطلب ہے، یا میرے علم سے مطلب ہے، یا میری ڈگری سے امپریس ہیں۔ تو انسان کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھے اور دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔